جی ناظرین کرام، اس قدر خوبصورت آیات کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. ذاتی طور پر میری بہت پسندیدہ آیات ہیں، سورہ نور کی آیات ہیں، اور ہمارے سیگمنٹ نور کلام الہی کے اوپر یہ آیات بالکل صادق آتی تھی. تو اس وقت ہوا چاہتا ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہونے کا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتی ہیں ہماری بہن تسنیم اختر. تسنیم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو آج کون سی پیاری حدیث ہمیں سنائیں گی آپ؟ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم شریف سے ہی لی گئی ہے ماشاءاللہ. اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ہم میں سے کوئی روزہ دار تھا اور کوئی روزے کے بغیر. سخت گرمی کے وقت ایک منزل میں اترے اور ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ اس کے پاس تھا جس کے پاس ایک چادر تھی، اور باقی لوگوں کا تو یہ حال تھا کہ اپنی ہاتھ سے دھوپ کو روکے ہوئے تھے. اچھا. روزہ دار جتنے تھے سب منزل پر جا کر گر پڑے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے، اونٹوں کو پانی پلایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کرنے والے آج روزہ داروں کے مقابلے میں بازی لے گئے. سبحان اللہ. کتنی ڈیفرنٹ حدیث ہے. بہت ڈیفرنٹ. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کا موقع تھا جس میں ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور تقریباً 10,000 کا لشکر تھا. اور کیونکہ مختلف لوگ تھے جو قسمہ پرسی کے عالم میں بھی تھے، ان کے پاس ایک چادر بھی اویلیبل نہیں تھی. صحیح. تو کچھ لوگ صرف اپنے ہاتھ سے سورج کی تپش کو روک سکتے تھے، تو جو روزہ دار تھے وہ تو بہت زیادہ سخت وقت تھا ان کے لیے، تو وہ تو منزل پہ پہنچ کے گر پڑے. اب جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا ان لوگوں نے خیمے لگائے، کھانا بنایا، سارا کچھ کیا اور روزہ داروں کی خدمت کی. صحیح. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ لوگ بازی لے گئے جنہوں نے روزہ داروں کی خدمت کی ہے. صحیح. سبحان اللہ. کتنی ڈیفرنٹ سی حدیث ہے، رمضان کے حوالے سے ہی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی خدمت کرنے والوں کا درجہ بھی جو ہے بلند ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیے ایک ایلیمنٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سفر میں جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. ہاں اجازت جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ دونوں طرح سے اسے استعمال کر سکتے ہیں. جو اللہ پاک نے آسانی دی ہے تو میرے خیال سے اسے اویل کرنا چاہیے. بالکل اویل کرنا چاہیے. اللہ کریم کبھی کبھی ہمیں روزہ افطار کرنے والوں میں سے بھی بنا دے. آمین یا رب العالمین. تو بہت شکریہ تسنیم پروگرام میں تشریف آوری کا. بہت شکریہ. مدحت کیوں نہ اس کی